دانیال اپنے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ دور اچانک اس کی نظر سمندر کے کنارے ایک بندے پر پڑتی ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی اجنبی نہیں رہتا، جتنے بھی لوگ ہیں ہم انہیں جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ اس کے قریب جاتا ہے۔ وہ بندہ سمندر کو دیکھ رہا ہے، لیکن پیچھے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی آیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے تو تم آ گئے، جس پر دانیال حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے پتا۔ خیر، وہ ان سے کہتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ دانیال حیران ہو جاتا ہے، میرا انتظار کیوں؟ وہ کہتا ہے تم سے کچھ کہنا ہے۔ تو وہ بولتا ہے بولو۔ وہ بندہ دانیال سے کہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے، جس پر دانیال حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کیسا سکون اور مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سرور چاہیے، جس پر دانیال حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ سرور؟ کیا مطلب؟ وہ بندہ کہتا ہے ہاں، سرور تمہاری بیوی۔ اور یہاں دانیال غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے ہاں، جاؤ پوچھو اپنی بیوی سے میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا تمہارے ساتھ رکنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتی ہے۔ جس پر دانیال کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور دونوں میں ہاتھا پائی ہوتی ہے، لیکن چند سیکنڈ میں دانیال دیکھتا ہے کہ وہ بندہ وہاں سے غائب ہے، پتہ نہیں جنگل کی طرف چلا گیا یا سمندر کے اندر، لیکن غائب تھا۔ تھوڑی دیر میں جیسے ہی وہ واپس گھر کی طرف لوٹتا ہے، وہ اشنا سے پوچھتا ہے یہ جو بندہ آیا تھا یہ کون تھا؟ اشنا اسے کہتی ہے کون بندہ؟ وہ غصے میں اشنا کو بولتا ہے تمہارا آخر کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ یہ آدمی کون تھا؟ دونوں میں کافی ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اشنا پہلے بھی اس سے کافی ناراض تھی، انہی شکوں کے بنا پر اب کچھ زیادہ ہی وہ بولنا پڑتا ہے۔ وہ اشنا سے کہتا ہے کچھ تو ہے، کوئی بندہ آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا تمہاری بیوی چاہیے مجھے۔ اس پر دونوں کافی غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ اشنا سے کہتے چلو بتاؤ تمہارے پاسٹ میں ایسا کیا ہوا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں تھا، کیونکہ جب میں اس سے لڑنے لگا تھوڑی دیر میں وہ وہاں سے غائب تھا۔ اشنا کو وہی سمندر والی بات پہلے ایپیسوڈ کی یاد آتی ہے کہ اس نے سمندر میں کوئی آدمی دیکھا تھا جو بہت جلد غائب ہوا تھا۔ اشنا اسے کہتی ہے تو سنو، جب میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، صرف 6 یا 7 سال کی، تب میں سارا دن کھیتوں میں کھیلتی رہتی تھی، کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اور گاؤں میں بھی امی مجھے زیادہ باہر جانے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے میرا کوئی فرینڈ نہیں تھا۔ اور ایک مرتبہ میں اسی طرح کھیل رہی تھی تو ایک 6-7 سال کا لڑکا آیا، چھوٹا سا بچہ، اور اس نے مجھے کہا کہ کیا تم کھیل رہی ہو؟ اس وقت میں مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہی تھی تو وہ بھی میرے ساتھ بنانے لگا۔ پھر مجھ سے کہا کہ میں آس پاس پڑوس میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، تو اس نے کہا دوستی کرنی ہے مجھ سے؟ تو میں نے کہا ہاں، کیونکہ مجھے تو دوست چاہیے تھے بچپن میں۔ تو وہ میرا دوست بن گیا۔ پھر وہ میرے ساتھ اسکول تک جاتا تھا، کلاس میں بھی ہوتا تھا، لیکن جب بھی میں اس کے بارے میں کسی سے بات کرتی تھی تو وہ غائب ہو چکا ہوتا تھا۔ کئی بار تو جب میں اپنی فرینڈ سے کہتی تھی یہ دیکھو یہ میرا دوست ہے، تو ان لوگوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ کہتے تھے تمہارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آدھی رات کو وہ ہمارے گھر آتا تھا اور ہم کھیلتے تھے، تو 2-3 مرتبہ میری امی نے مجھے ڈانٹا کہ تم اتنی دیر سے رات کو کھیلتی کیوں ہو کمرے میں؟ تو میں نے کہا میرا دوست آتا ہے جو آس پڑوس میں رہتا ہے۔ امی مجھ پہ غصہ ہونے لگی، کون دوست؟ وہاں تو کوئی نہیں ہوتا تمہارے ساتھ، لیکن میں پھر بھی ہر رات اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ اور اس نے مجھے اتنا دھوکے میں رکھا تھا کہ اس نے کبھی یہ مجھے ریئلائز نہیں کیا تھا کہ وہ کوئی جناتی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں آدھی رات کو اس لیے آتا ہوں تو تاکہ تمہارے ماں باپ تجھے نہ ڈانٹے، کیونکہ وہ تمہیں کہتے ہیں کہ سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، تو میں چپکے سے آتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے خود دیکھا کہ وہ میرے ماں باپ کے سامنے برآمدے سے ہو کے میرے کمرے میں آیا، لیکن میرے ماں باپ نے کچھ نوٹس نہیں کیا۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ تم تو برآمدے سے آئے ہو، تو اس نے کہا نہیں، تمہاری امی ابو نے تو مجھے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ اصل میں وہ
इंसान है, लेकिन उस रात मुझ पर ये बात थोड़ी सी शक वाली हो गई कि ये इंसान नहीं है, ये नज़र नहीं आता। क्योंकि जब भी स्कूल में मैं किसी से बोलती थी कि मेरा दोस्त है तो वो गायब हो चुका होता है, जब भी किसी को दिखाती थी कि ये देखो बेटा है तो किसी को नज़र नहीं आता था। और अम्मी अब्बू के सामने आके अम्मी अब्बू फिर जब मुझे सवाल करते थे कि तुम आधी रात को किसके साथ खेल रही थी, तो वो सब क्या था, क्या अम्मी अब्बू को पता नहीं था कि एक बच्चा आता है हमारे घर और उष्णा से मतलब मिलने आता है, उससे खेलता है। अम्मी अब्बू को तो कुछ पता ही नहीं था। जब मैंने उनको इस बारे में बताया कि ये तो मेरा दोस्त है, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, तो वो लोग हैरान हो गए। फिर जब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, वो भी बड़ा होता गया, लेकिन वो मेरे साथ हर जगह होता था। फिर अम्मी को शक हुआ और उसने अब्बू को पता नहीं क्या बताया, और फिर मुझे एक मौलवी के पास लेके गए, जहाँ पर उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ें मेरे गले में पहनाए और मुझ पर कुछ दम किया, जिसके बाद वो लड़का गायब हो गया। और फिर इसी तरह ये सब कुछ मैं भूल गई, क्योंकि ये मेरा पास्ट था। फिर मुझे तुम मिले और इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और मेरी तुमसे शादी हो गई। अब मैं हैरान हूँ कि ये कैसे आया है वापस। तो दोस्तों, अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। दो इंसानों के, एक जिन्नात से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूबसूरत नौजवान की और एक आम से इंसान का एक ही लड़की से मोहब्बत की कहानी।